الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حج افراد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف حج کرنا اور اس سفر میں عمرہ نہ کرنا۔ جب کوئی حج افراد کرے گا تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ حج افراد کا طریقہ یہ ہے کہ میقات سے صرف حج کی نیت کی جائے، عمرے کی نیت نہ کی جائے۔ اور اگر کوئی جدہ میں رہنے والا ہے تو وہ جدہ سے جب نکلے گا تو صرف حج کی نیت کرے گا، عمرے کی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی مکہ میں رہنے والا ہے تو وہ مکہ سے 8 تاریخ کو حج کی نیت سے نکلے گا اور مینا جائے گا۔ تو مکہ جو بیرون مکہ سے آئیں گے، جدہ سے آئیں گے، میقات کے باہر سے آئیں گے، وہ مکہ میں پہنچ کے ایک طواف کریں گے جسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ یہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے، لیکن یہ سنت ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ یہ طواف کرنے کے بعد 8 تاریخ کو حج افراد کی نیت کرنے والے مینا میں چلے جائیں گے، اور پھر باقی حجاج کرام کی طرح جو اعمال مینا میں کی جاتی ہیں وہ کریں گے۔ 8 تاریخ کو مینا میں رہیں گے، وہاں پہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں پڑھیں گے اور رات بھی ادھر ہی گزاریں گے۔ 9 تاریخ کو فجر کی نماز مینا میں ہی ادا کریں گے۔ جب سورج نکل آئے اس کے بعد 9 تاریخ کو میدان عرفات میں چلے آئیں گے۔ وہاں پہ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک اذان کے ساتھ 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ امام صاحب کا خطبہ سنا جائے گا، اور زوال کے بعد اور نماز کے بعد اور خطبے کے بعد دعائیں کی جائیں گی، اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مرحومین کے لیے، بیماروں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کی جائیں گی، اور یہ کام مغرب تک جاری رہے گا۔ جب سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد انسان میدان عرفات سے نکلے اور مزدلفہ کی طرف چل پڑے۔ مزدلفہ میں پہنچ کے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کی جائیں گی، قصر ادا کی جائیں گی۔ اس کے بعد رات کو سو جائے اور فجر کی نماز فرسٹ ٹائم پہ، پہلے ٹائم پہ ادا کی جائے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر وہاں پہ دعائیں کی جائیں۔ سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے مینا کی طرف حاجی چل پڑے گا، اور یہ 10 تاریخ ہے۔ مینا میں پہنچ کے کنکریاں ماری جائیں، بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی، اور اس کے بعد اپنے سر کے بال منڈوا لیے جائیں یا کٹوا لیے جائیں۔ اس کے بعد بیت اللہ میں پہنچ کے طواف کیا جائے۔ یہ طواف زیارت ہے، اسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، اور یہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کی جائے۔ 10 تاریخ کے یہ اعمال، کنکریاں مارنا، سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا، طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، انہیں اس ترتیب کے مطابق جو میں نے ذکر کی ہے ادا کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے کر لی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد جو رات آئے گی وہ رات مینا میں گزاری جائے۔ مینا میں یہ رات گزارنا واجب ہے، اور پھر 11 تاریخ کو زوال کے بعد، ظہر کی اذان کے بعد تینوں جمرہ کو باری باری 7 کنکریاں ماری جائیں، پھر رات مینا میں گزاری جائے، اور پھر 12 تاریخ کو ظہر کی اذان کے بعد، زوال کے بعد تینوں جمرہ کو باری باری 7 کنکریاں ماری جائیں۔ 12 تاریخ کو حاجی مغرب سے پہلے پہلے مینا سے نکل سکتا ہے، مکہ میں آ جائے۔ مکہ سے جب آخری بار نکلنا ہو تو پھر الوداعی طواف کر لیا جائے۔ یاد رہے کہ جو جدہ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ الوداعی طواف کیے بغیر جدہ اپنے گھر میں نہیں جا سکتے، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فی الحال جدہ چلے جاتے ہیں، جب رش کم ہو جائے گا پھر واپس آ کے طواف کریں گے۔ یہ موقف غلط ہے، کیونکہ جب کوئی آدمی اپنے گھر پہنچ گیا تو اب جب وہ واپس آئے گا اور طواف کرے گا، یہ الوداعی طواف نہیں ہوگا، بلکہ یہ نئے سفر کا نیا طواف ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق حج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔